बग़ैरत एक नंबर की बग़ैरत औरतों के बारे में, एक नंबर की घटिया औरतों के बारे में, एक नंबर की ज़लील औरतों के बारे में, एक नंबर की नाफरमान औरतों के बारे में जो अपने खामद की नाफरमानी करती हैं, और एक नंबर की ब्लैकमेल औरतें जो अपने खामद को ब्लैकमेल करती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। और एक नंबर की समझ लें कि मेरी ज़ुबान में वो जो कहना चाहता हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। इतना कहूँगा कि शादी के बाद मुझे बस ये बता दें आप लोग कि शादी की लाइफ के बाद सबसे ज़्यादा औरत का हक़ किसके ऊपर है? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गाइज़। आप देख रहे हैं जी आबिद अली ब्रांड ब्लॉगर। तो गाइज़ इसको जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि मुझे सपोर्ट की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। और बस इतना ही कहूँगा यार। आज का जो मेरा व्लॉग है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा जी, आज का सीन कुछ ऐसे है कि आज का जो व्लॉग है ना, आज की जो छोटी सी मेरी मिनी सी वीडियो है वो है जी बग़ैरत एक नंबर की बग़ैरत औरतों के बारे में, एक नंबर की घटिया औरतों के बारे में, एक नंबर की ज़लील औरतों के बारे में, एक नंबर की नाफरमान औरतों के बारे में जो अपने खामद की नाफरमानी करती हैं, और एक नंबर की ब्लैकमेल औरतें जो अपने खामद को ब्लैकमेल करती हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। और एक नंबर की समझ लें कि मेरी ज़ुबान में वो जो कहना चाहता हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। इतना कहूँगा कि शादी के बाद मुझे बस ये बता दें आप लोग कि शादी की लाइफ के बाद सबसे ज़्यादा औरत का हक़ किसके ऊपर है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने फरमाया हुआ है, अपनी ज़ुबान और लब मुबारक से फरमाया हुआ है कि अगर मैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो वो औरत को खामद के लिए कहता, यानी कि बीवी अपने खामद को सजदा करे। ठीक है, यानी कि खामद का यानी कि साबित हो गया कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खामद का इतना रुतबा भी है और इतना मकाम भी है और इसमें माशाल्लाह उनका अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है। एक मर्द जब बंदा शादीशुदा हो जाता है, एक मर्द अपनी बीवी के लिए क्या कुछ नहीं करता है, मेहनत की भट्टी में जलता है, वो आग के ऊपर काम करता है, यानी कि फैक्ट्रीज में काम करता है, वो लोगों के आगे हाथ फैला देता है अपने बीवी बच्चों की खातिर। और यकीन माने कि वो अपनी नफ्स इज़्ज़त को भी बेच देता है कि यार नहीं यार, मेरे बीवी बच्चे किसी तरीके से सुख रहें, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ उनको मिलें। वो मेहनत भी करता है, काम भी करता है, सारा कुछ करता है। सुबह घर से जब निकलता है मेहनत करता है और मेहनत की भट्टी में वो जल के अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कमा कर घर लेके आता है। मैं आप लोगों को बस इतना ये कहूँगा कि बस मुझे इतना बताया जाए कि शादी के बाद जो लड़की और लड़की की शादी होती है तो उसकी बीवी के ऊपर सबसे ज़्यादा उसका हक़ किसका होता है? उसके खामद का। ना मेरे हजूर ने ये फरमाया कि उसकी माँ का होता है, ना बाप का होता है, ना उसके भाई का होता है, ना उसके उसकी बहनों का होता है, ना उसके रिश्तेदारों का होता है, किसी का नहीं होता। उसका हक़ सिर्फ़ और सिर्फ उसके खामद का होता है, जो बेचारा दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, मुश्किल वक्त भी आता है, आसानियाँ भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं, सारा कुछ आता है। मैं ये नहीं कहता कि अपना हर वक्त खुशियाँ होती हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी औरतें हैं कि जो अपने खामद को मुश्किल वक्त में बीच रास्ते में ही ऐसा ठुड्डा मारकर भाग जाती हैं कि क्योंकि उनको ट्यूशन मिला था ना, ट्यूशन की जो पढ़ाई मिली थी ना,
ماں باپ کے گھر سے، بہن بھائیوں کے گھر سے جو ملی ہوتی ہے. اور میں آپ لوگوں کو آج یہ بات بتا دیتا ہوں کہ چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، اگر میاں بیوی اچھے سے بھی رہ رہے ہیں نا، تب بھی ان کا ماں باپ کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتا ہے، بہن بھائی اس کی ایسی بات کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو بجائے جوڑنے کی نا ان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کل زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ آپ لوگ دیکھ لیں، آپ لوگ کو بغیر پتہ ہوگا کہ لوگ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. جب بیویاں اپنے ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے پیچھے جب لگے گی نا تو پھر گھر ٹوٹیں گے، پھر گھر جڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا. اور تیسرا بندہ تو ویسے موقع کے انتظار میں ہوتا ہے کب ان کا پیار، ان کو جیلسی ہوتی ہے نا کہ ان کا کتنا پیار ہے. تیسرے بندے کو ہمیشہ موقع کی نزاکت ہوتی ہے کہ کب ان کا یہ موقع ہے، تو کب میں بیچ میں گھس کرنا ان کو پھاڑیں اور ان کو علیحدہ علیحدہ کریں. اس کو کچھ چین نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لکھ لعنت، لکھ لعنت، لکھ لعنت. کبھی زندگی دیتے اور بغیر تو اور ذلیلو اور خنزیر دے بچے ہو، سور دے بچے ہو، اسے ایڈے بغیر تو پائے گئے جی ہیں کہ دو میاں بیوی کو آپ خوش رہنے نہیں دیتے، ان کی خوشیوں میں آپ ایسے چیزیں بیان کرتے ہو. آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ میں ادھر ہی گھومی جا رہا ہوں، وہ اس لیے گھوم رہا ہوں کہ ایک تو بارش ہو رہی ہے، دوسرا گلی میں بہت سارا پانی ہے، کیونکہ میں پچھلے 4 دن سے ولاگ نہیں بنا پا رہا، باہر جا کے میں ادھر ہی ولاگ بنا رہا ہوں. میں بس اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں ان بیویوں کو کہ جب خامن کا مشکل وقت آ جاتا ہے نا، تو یہ وہی تو وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہوتی ہے نا، وہ میاں بیوی کے اوپر ایک آزمائش ڈالتی ہے. وہ آزمائش یہی ہوتی ہے کہ کچھ اللہ پاک خامن کو غرور میں ڈال دیتا ہے اس کی آزمائش کے لیے، یعنی کہ وہ اس کی خامن کی آزمائش نہیں ہوتی، وہ اس کی بیوی کی آزمائش ہوتی ہے. اور کچھ مشکل آزمائش میں ڈالتا ہے اللہ بندے کو ڈال دیتا ہے کہ کیا یہ بندہ اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنی بیوی سے کتنا وفادار ہے، کیا یہ اپنی بیوی کا حصہ کا ہے یا کسی اور دوسری طرف بھی بار منہ مارتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں چیزیں میں نے بتا دی، کلیئر کر دی میں نے آپ لوگوں کو. اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ آزمائش کا وقت ہوتا ہے جب خامند کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے بیوی کی، جو اس کے پاس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور خدا کے لیے میں ایسی بیوی کو یہ کہوں گا کہ جب خامند کا مشکل وقت آ جائے نا، تو غربت کا وقت آ جائے، تو وہ اس کے اوپر آزمائش اللہ کی آ جائے، تو بیوی بھاگے نا، بیوی باقاعدہ ساتھ جڑ کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اپنے خامند کے ساتھ اس آزمائش کا. ٹھیک ہے. کیا کچھ نہیں کرتا وہ آپ کے لیے، اسکول کی فیسیں، ٹیوشن کی فیسیں، کپڑا لیڑا، جوتا، آنا جانا، ادھر جانا، کھانا پینا، فروٹ پھل جوس جاس، یعنی کہ ہر وہ دنیا کی عیش و آرام دیتا ہے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو. لیکن بیوی کی زبان پہ کبھی بھی میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ عورتیں یقین کریں کہ کبھی بھی یہ کہتی ہوں کہ شکر اللہ الحمدللہ کہتی ہوں. ان کی زبان پہ، ان کے ماتھے کے بل، دل میں پتہ نہیں کیا کیا وہ بغض سوچتی رہتی ہیں اپنے خامد کے بارے میں. اللہ لعنت ایہو جی بیوی ہے تیری. ٹھیک ہے. میں اس لیے میں نے یہ لفظ اور ورڈز یوز کیے ہیں کہ ایسی عورتیں ذلیل عورتیں ہیں، خنزیر عورتیں ہیں، بغیرت عورتیں ہیں، حرامی عورتیں ہیں، کمینی عورتیں ہیں اور گھٹیا عورتیں ہیں. بس میں یہ کہوں گا. باقی میری یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پسند بھی نہ آئے میری ویڈیو، لیکن میں نے باتیں ساری حقیقی کی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ایسی بیویوں کو میں یہ کہوں گا اور ایسے خاموں کو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کی بیویاں آپ کی مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائیں نا، ساتھ چھوڑ جائیں، بھاگ جائیں، کوئی بہانہ لگا کے بھاگ جائیں یا چلی جائیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اس کا بہترین سا اس کا حل ہے، وہ یہ ہے کیا؟ خاموشی اختیار کر لیں، صبر اختیار کر لیں اور ایسی بیویوں سے دور ہو جائیں ہمیشہ کے لیے. چھوڑ دیں ان کو. ٹھیک ہے. ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اپنی زندگی آسان بنائیں، کیونکہ بہت سارا آپ نے برداشت کر لیا، بہت سارا آپ نے اپنا تکلیفیں برداشت کر لی، کیا کچھ نہیں آپ لوگوں نے برداشت کیا. تو بہتر ہے ایسی بیوی سے اللہ تعالیٰ صبر عطا کر دے جو اس بندے کو جو وہ تکلیف سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہوں گا ایسی بیویاں نہ اپنی ذات کی سکی ہوتی ہیں، نہ اپنے بچوں کی سکی ہوتی ہیں، نہ وہ اپنے خامد کی سکی ہوتی ہیں. وہ جسٹ اونلی، میں تو یہ کہوں گا وہ اپنی ذات کی بھی سکی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ بیسک صرف استعمال ہو رہی ہوتی ہیں جو ان کے گھر والے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ کہوں گا. اور باقی
اللہ آپ کو ہدایت عطا کرے، اللہ آپ کو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان خامن کے لیے، ان بیویوں کے لیے، اور ان بیویوں کو اللہ پاک ہدایت عطا کرے، خامن کو صبر عطا کرے۔ اگر خامن غلط کام کر رہے ہیں تو خامن کو اللہ پاک ہدایت عطا کرے، اگر بیویاں غلط کام کر رہی ہیں تو بیویاں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا کرے۔ یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ، یہ تھا آج کا میرا ٹاپک، یہ تھا آج کا میرا کانٹینٹ جو میں نے آج کیا۔ بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے یہ کس موضوع کے اوپر میں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور سمجھداروں کے لیے کہتے ہیں اشارے کافی ہوتے ہیں۔ باقی اللہ پاک آپ کو حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ کل، اور اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ بہت سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، محبت بانٹتے رہیں، پیار بانٹتے رہیں، اور اسی طرح بھائی کو سپورٹ کرتے رہیں۔ یار یہ بھائی کی سپورٹ، میں اس وقت اپنے حالات سے تھوڑا سا مجبور ہوں، اپنے حالات سے اتنا مجبور ہوں، اتنا پریشان ہوں کہ آپ لوگ پلیز مجھے یوٹیوب پہ سپورٹ کریں، مجھے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو کائنڈلی آپ سے گزارش ہے، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کا پیار ہوگا، آپ کی محبت ہوگی، یہ آپ کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیار ہوتا ہے جو آپ لوگ میری ویڈیو دے دیتے ہیں۔ چھوٹا سا کمنٹس کر دیا کریں، پیارا سا ننھا سا منا سا کمنٹس کر دیا کریں، اور ہلکا سا ایک بٹن کلک کر دیا کریں سبسکرائب کا یار۔ تو بھائی کو پلیز سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں جی انشاءاللہ کل نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے کانٹینٹ کے ساتھ۔ کیا ہوگا، کس ٹاپک پہ بات ہوگی، انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔